ظاہر سے باطن ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ مکان باہر سے کچھ نظر آتا ہے اور اندر سے کچھ۔ اسی طرح انسان کا ظاہر کچھ ظاہر کرتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ صورت کچھ اور سیرت کچھ۔ جھونپڑا ہو یا کوئی کٹیا، فقیروں درویشوں کی طرح یہ بھی بھیتر سے بڑے گپت اور گمبھیر ہوتے ہیں۔ ان کی بے سر و سامانی، سادگی اور سکوت میں ہی لاہوت ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی صوفی فقیر ہو یا درویش، اور ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، بدھوں میں کوئی رشی منی ہو یا کوئی بیراگی جوگی، گیانی دھیانی ہو یا کوئی بھکشو، لاما، پنڈت، پروہت ہو یا کوئی سینٹ پادری، ان میں سے ہر ایک اپنے مالک کو جانتا پہچانتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی اسے اللہ، رب، مالک، خدا، مولا کہتا ہے، کوئی ایشور، پرماتما، بھگوان، پربھو پکار لیتا ہے، کوئی گاڈ، نور، خوشبو، روشنی، فطرت، قدر، حقیقت، ازل، ابد، جسے جس رنگ اور روپ میں وہ نظر آیا وہ وہی کہلایا۔ کسی نے اسے اپنے طور کھینچ تان کر ایک خط مستقیم بنا لیا، کسی نے اسے تول تھپک موڑ کر دائرہ بنا لیا، اور کسی نے مستطیل، تکون، مربع، اور کسی نے اسے بیضوی شکل دی۔ کسی کو کوہ طور پہ تجلی میں نظر آیا، کہیں وہ غار حرا میں وحی کے پردے میں دکھائی دیا، کہیں معراج کی شب عرش کی خلوت میں جلوہ افروز ہوا، کسی کو برگد کے نیچے، کسی کو سولی کے اوپر، کسی کو سورج اور کسی کو مورت میں دکھائی دیا، کہیں وہ آگ میں چمکا، کہیں وہ راگ میں لپکا، کسی کی صورت دیکھ کر وہ یاد آیا اور کسی کی سیرت میں اس کا پرتو نظر آیا، کسی کی تخلیق میں وہ ابھرا اور کسی کی تحقیق میں وہ سامنے آیا، کسی کے طریق و وصف سے وہ جھانکا اور کسی کے ہنر و کسب سے وہ حویدہ ہوا اور وہی خدا ہوا۔ یہ جھونپڑا بھی اندر سے ایک گپا یا غار کی مانند تھا۔ فرش پہ سرنت اور نرسل کے ریشوں سے بٹی ہوئی چٹائیاں بچھی تھیں۔ ایک کونے میں چندن، ہرمل اور لوبان کی دھنی اٹھ رہی تھی۔ روشنی کے تکلف کے لیے ایک زرد قمقمہ روشن تھا۔ دو چار بھدرا کیے ہوئے ملازم مستعد استادہ تھے۔ چٹائی پہ ایک کپڑے کا دسترخوان سا بچھا ہوا تھا، جس کے درمیان لکڑی کی ایک گول قاب میں نیم کی نمولیاں، گٹے کے پھول، کچا ناریل اور چند ایک ہری ہری دانتنیں پڑی ہوئی تھیں۔ سامنے ذرا ہٹ کر قدرے کم روشنی میں کاٹھ کے چوکے پہ ایک عجیب و غریب سی چیز گیروے رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی آسن جمائے بیٹھی تھی، اور حیرت سے مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ میرے قدم رک گئے۔ میں اس پراسرار ہستی کو دیکھنے میں ایسا مگن ہوا کہ یہ خیال بھی نہ رہا کہ مجھے قاعدے طریقے کے مطابق سلام یا پرنام کرنا چاہیے۔ وہی تپسویوں، بھکشوؤں والا آسن، دایاں ہاتھ سرس کنڈل پر دھرا تھا اور انگلیوں میں جپ مالا تھی۔ سیدھے چوڑے شانوں پہ ایک سر بھی ہونا چاہیے تھا، مگر میری حیرت کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے شانوں پہ سر کی جگہ چاندی کا ایک مرتبان سا رکھا ہوا تھا۔ آنکھوں اور منہ ناک کے سامنے سوراخ سے تھے، مگر ان کے آگے بھی چاندی کی موٹی سی جالی لگی ہوئی۔ اچانک ہکلائی ہوئی آواز ابھری، جیسے کوئی ناک میں بدقت بول رہا ہو، مجھے آپ کا سواگت کرتے ہوئے بڑا آنند ملا ہے۔ آپ بیٹھیے، جل بھوجن کیجیے، پھر آپ سے چنتا روگ کے بارے میں بات ہوگی۔ اگلے چند لمحوں میں کیلوں کے پتوں اور ناریل کے پیالوں میں بھوجن پروس دیا گیا، وہی چاولوں اور کچے ناریل کے گودے اور دودھ کی پھیکی کھیر، کچے کیلے کے کھٹے کچالو، لوبیا اور بیسن کی پھلکیاں۔ اللہ کے پاک نام کی پھونک ماری اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے کھانا کھایا، جبکہ میزبان خاموش، بے حس و حرکت اپنی تپسیا میں ڈوبا ہوا تھا، اور میں تھا کہ لقمہ اٹھاتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتا۔ یہی حال پروفیسر واویلا کا بھی، کہ جب سے وہ اندر آیا تھا اس کی مکمل طور پر بولتی بند تھی، اور نہ ہی ہم دونوں نے آپس میں کوئی بات کی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی بیماری بھول ہی چکا تھا۔ کہاں آج صبح میں اپنی کمزوری اور نقاہت سے بے حال سا 2 قدم بھی چلنے کے قابل نہ تھا۔ آنکھیں کھچی ہوئی، ایک آدھ لقمہ بھی پیٹ میں اتارنے کا اہل نہ تھا، اور اب چند گھنٹوں میں چاقو چوبند اور جیسے ہر آزار سے آزاد ہو گیا ہوں۔
کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک ملازم نے نہایت ادب سے داتن بڑھاتے ہوئے دانت مانجنے اور ہاتھ منہ دھونے کا مشورہ دیا۔ اب ہم دوبارہ اپنے نشستوں پہ بیٹھ چکے تھے۔ مکھیا جی نے بڑے دھیرج سے پروفیسر واویلا سے کہا، آپ مہاراج اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر واویلا ایک ملازم کے ساتھ رخصت ہوا تو مکھیا جی نے دیگر تمام اہلکاروں کو بھی باہر چلے جانے کا حکم دیا۔ کاٹ کباڑ سے خلوت نصیب ہوئی تو مکھیا جی اپنے چوکے سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں میں نے مناسب سی روشنی میں غور سے ان کا جائزہ لیا۔ آنکھوں کی جالی بند سوراخوں سے مجھے ان کے شعلوں کی مانند دہکتی ہوئی آنکھیں بھی دکھائی دیں۔ ان کا قد کاٹ، ظاہری شخصیت بڑی روب داب والی تھی۔ وہ ایک مہاتما کا روپ سروپ دکھائی پڑتے تھے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمیں یہاں روکنا، علیحدہ کمرے میں ٹھہرانا، ایسی خصوصی آؤ بھگت اور خاطرداری، اور اس وقت مجھ سے علیحدگی میں ملنا، یقیناً یہ سب کچھ خالی از علت نہیں۔ وہ میرے سامنے سر جھکا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، مہاراج، آپ کی آگیا ہو تو میں آپ کے چرن چھونا چاہتا ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ مجھے نراش نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، مکھیا جی میرے پاؤں کو چھو چکے تھے۔ مہاراج، مجھے آپ کا ایک مدت سے انتظار تھا، میرے دھن بھاگ، کہ آپ یہاں پدھارے۔ میں ویدانتی ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، ماس نہیں کھاتا، بیاج نہیں لیتا دیتا، بتوں کی پوجا نہیں کرتا، رب کے دکھی بندوں کی خدمت سیوا کرتا ہوں۔ 101 بندے کا لنگر بھوجن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہر روز یہاں بڑھتا ہے۔ آپ کے کالے کپڑے اور مکھ دیکھ کر ہی مجھے وشواس ہو گیا تھا کہ آپ ہی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنگ ہیں جن کا مجھے انتظار تھا۔ میں حیران پریشان سا اس کی یہ ممیائی ہوئی باتیں سن رہا تھا، اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ چاندی کے پترے سے بنے ہوئے خود یا اس پراسرار سے نقاب کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ منہ کے آگے جالی منہ کے آگے جالی کے سوراخوں سے اس کی آواز اس طرح خارج ہوتی تھی جیسے وہ گوشت پوست کا انسان نہ ہو، کوئی روبوٹ یا کسی سائنسدان کا بنایا ہوا ایسا انسان ہو جس کا سارا دھڑ انسانی اور صرف سر مشینی ہو۔ میں اسے دیکھنے اور جاننے میں ایسا محو تھا کہ اس کے آخری ایک دو جملے میں سن ہی نہ سکا۔ وہ ہاتھ جوڑے کہہ رہا تھا، مہاراج، آپ میری بنتی سن رہے ہیں نا؟ میں نے ہڑبونگی میں یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر یوں ہی کہہ دیا، میں آپ کو مکھیا جی کہوں، وید جی یا آچاریہ جی کہہ کر مخاطب کروں؟ انہوں نے میرے گھٹنے چھوتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنا سیوک اور بالکا کہہ کر پکاریں۔ میں نے بڑے آرام سے ان کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں تو خود آپ کے بالکوں جیسا ہوں۔ اتنی دور سے آپ کا نام اور آشرم کا بھان بھاؤ سن کر اپنی بیماری اور لاچاری کی دوا درمان لینے آیا ہوں۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ مجھے معتدی بخاروں اور کالے یرقان نے بے حال کر رکھا ہے۔ دیسی انگریزی سارے علاج معالجے آزما چکا ہوں۔ بنگال کی سیاحت کے لیے آیا تھا، اب 6-7 ماہ سے یہیں پھنسا بیٹھا ہوں۔ کرپا کر کے میرے دکھ کا کوئی اپائے کریں تاکہ میں یہاں سے واپس اپنے گھر جا سکوں۔ مجھے یہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ مکھیا جی بڑے عجیب انداز میں ہلکا سا ہنسے، جیسے حلقوم، زبان، ہونٹوں یا صوتی لہروں پہ ان کا مکمل کنٹرول نہ ہو، نطقی سسٹم کہیں ڈسٹرب ہو گیا ہو۔ پھر بولے، خان صاحب، آپ جب یہاں پدھارے تھے اس وقت آپ کی حالت کیا تھی اور اس وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں۔ آپ کا علاج ہو چکا، اب آپ بخاروں اور پیلیے سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ آئندہ کبھی جیون میں آپ کو بخار اور پیلیا نہیں ہوگا۔ میں ہکا بکا سا اس کا یہ انکشاف سن رہا تھا، قدرے ہکلا کر پوچھنے لگا، آپ نے مجھ سے میرا مرض پوچھا اور نہ ہی کوئی دوا دی، پھر یہ میری بیماری خود بخود کیسے دور ہو گئی؟ مکھیا جی نے جواب دیا، میں نے آپ کا مرض آپ کے پرتو سے جان لیا تھا، اور دوا تو 2 وقت کے جھل بھوجن میں آپ کو کھلا دی گئی تھی۔ ہاں، ایک اور بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ آپ کو پردے کے سامنے کافی دیر تک رکنا پڑا۔ مختلف انگ بھاؤ بدل بدل کر آپ کچھ سمے کے لیے پریشان ہوئے۔ دراصل میں مزہ لے رہا تھا۔ آپ کے شریر کے پرتو چھایا نے ایسے ایسے بھید بھاؤ کھولے کہ میری تو بدھی ہی ماری گئی۔
چھایا اور چھل ویدک کو بھی جیسے پسینہ آ گیا۔ مہاراج، آپ کی سرل کایا بڑی مہانتو اور اتم بھیدوچار ہے۔ سیوک سیس نوا کر یہ بنتی کرتا ہے کہ میری یہ سنکٹ جو میرے لیے جیون روگ بن گئی ہے، اس سے میرے پران چھڑائیں۔ میں آنکھیں پٹ پٹا کر مکھیا جی کی یہ نہ سمجھ میں آنے والی بھاشا اور ان کے وچار سن رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں، کس طرح سے انہیں کہوں کہ مہاراج آپ میری جان چھوڑیں، میں تو یہاں اپنی کہانی لے کر آیا تھا، آپ نے اپنا ناول سنانا شروع کر دیا ہے۔ بات کا موقع ملتے ہی میں نے ممیانے کے سے انداز میں عرض کی، مکھیا جی، آپ نے جو کچھ بھی میرے بارے میں اپنی ودیا ویدک سے سمجھا جانا ہے، وہ کچھ غیر محتاط سا اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمان دراصل ایسے الٹے سیدھے چمتکاروں پہ ذرا کم ہی یقین کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ میرے بارے میں گمان کیے ہوئے ہیں، اگر واقعتاً میں ایسا ہوتا تو مجھے اپنی اس معمولی سی بیماری کے ہاتھوں ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، اور نہ ہی میں اتنی دور آپ کے چرنوں تک آنے کا کشٹ اٹھاتا، وہیں بیٹھا بیٹھا اپنا کوئی اپائے لڑا کر شانت ہو جاتا۔ چاندی کے بند پنجرے کے اندر بند پنچھی کے چہرے پہ کیسے تاثرات تھے، یہ آنکھوں میں کیسی کیسی بیچارگیاں امڑی یا ڈوبی تھیں، میں تو کچھ اندازہ نہ کر سکا۔ البتہ اس کے لہجے کی کسمساہٹ سے میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ میری اس بودی اور ہلکی دلیل سے جز بز سا ہو کر رہ گیا ہے۔ بڑی آہستگی مگر مضبوط سے لہجے میں کہنے لگا، مجھے علم ہے کہ ایک اچھا مسلمان چھل کپٹ، انیائے اور جھوٹ مکر سے دور رہتا ہے، اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ سرلوگ سنت کا شریر دھارن ہیں، سرل آتما گیانی ہیں، بڑے بڑے مہاراشیوں اور دھرماتماؤں کے آپ بالک ہیں، کالے سرپ آپ کے سیوک اور پوتر آتمائیں آپ کے سہائے میں رہتی ہیں۔ میں نے درمیان سے ہی بات کاٹتے ہوئے کہا، مکھیا جی، آپ کی بڑی کرپا ہوگی اگر آپ میرے بارے میں ایسے شبد استعمال نہ کریں جو نہ تو میری ذات سے لگا کھاتے ہیں اور نہ مجھے شوبھا دیتے ہیں۔ آپ کی بڑی دیا ہوگی اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کے کس کارن کا ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے متعلق کوئی سخت قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا، خان صاحب، مجھے آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے آپ کہہ دیں کہ وہ غلط ہے، اور اگر یہ سب کچھ درست ہے تو میرا انت منت آپ کے چرنوں میں ہے۔ آپ مجھے اس دیوی کے سراپ سے نکال دیں جس نے 15 برس سے میرے جیون کو نرک بنا رکھا ہے۔ میں زندوں میں ہوں اور نہ مردوں میں، صبح و شام نرگ کی اگنی میں بھسم ہو رہا ہوں۔ اپنے پاپ اپرادھ کے پراشچت کے لیے مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ویدانتی ہوں، ایک پالن ہار پہ وشواس رکھنے والا، کلکتہ میں پیر سائیں سمسان بابا رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضری دینے والا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چرنوں کو چومنے والا، سلطان الہند سرکار رحمت اللہ علیہ، قطب رحمت اللہ علیہ، کلیر شریف، دادا حجویری رحمت اللہ علیہ، اجودن شریف، سہون شریف، میں ہر جا ہر در کا کتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں مدینے والی سرکار کا غلام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنگ ہوں۔ آپ مجھ سے لاہوری پنجابی میں بات کریں، بنگالی بھاشا بولیں، تلنگو، ملیالم، ہندی، پوربی، سنسکرت، مدراسی، انگریزی، عربی اور فارسی، کسی بھی بھاشا میں بات کریں، میں سنگیت کار اور چترکار بھی ہوں، وید پنڈت، جوتشی بھی اور پترکار بھی۔ پھر یقیناً آپ کا تعلق شانتی نکیتن اسکول آف تھاٹ سے ہے۔ اس کے ذرا خاموش ہونے پہ میں نے یہ پوچھ لیا تھا۔ ہاں، میں ایک زمانہ گرو مہاراج رابندر ناتھ ٹیگور کے ہاں کلکتہ میں رہا ہوں۔ میرے سرگباشی پتا جی آچاریہ کشور لال اگروال کا سر سمبند بھی شانتی نکیتن سے تھا۔ لاہور موری دروازہ اردو بازار کے پاس ان کا اپنا چھاپا خانہ اور ویدک کی کتابوں کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ویدانتی ہونے کے کارن وہ بھی بس نام کے ہندو تھے، ان کا ہر کام اور طور طریقے بھی مسلمانوں جیسے تھے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رسم و رواج، ہر صبح پیدل راوی تک جانا، واپسی پہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سیس نوانا، دان پن کرنا اور پھر کاروبار پہ بیٹھنا۔ تقسیم سے بہت پہلے انہوں نے بدلتے ہوئے حالات کو بھانپ لیا تھا،
ایک مناسب سے وقت میں انہوں نے اپنا تمام کاروبار اور اثاثہ فروخت کر کے یہاں بنگال میں بسرام کیا۔ یہاں اسی گاؤں میں میرے ننھیال تھے، ایک اچھی خاصی اراضی خرید کر اپنے فارم بنائے اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہ آشرم تعمیر کیا۔ میں نے جب ہلکی سی سدھ بدھ لی تو مجھے کلکتہ شانتی نکیتن میں بھجوا دیا۔ میں نے اپنی صورت وہیں پہ سنبھالی، جوانی کی پہلی بہار بھی وہیں پہ اتری۔ اپنے پتا جی کی طرح میں بھی بڑا سندر اور سانبھر کی مانند کڑیل جوان تھا، دیوتاؤں کی طرح روشن، چمکتی ہوئی بڑی بڑی کٹیلی آنکھیں، لامبے لامبے گھنگریالے برستی ہوئی گھٹاؤں سے کالے کالے بال، چہرہ پر وجاہت اور منہ بول جادو۔ میرا خاندانی پس منظر اور دنیاوی وسائل کی آسودگیاں بھی میرے ساتھ ساتھ تھیں۔ شانتی نکیتن میں قیام کے 5ویں برس میں ایک شکتی اور شانتی سے روشناس ہوا جس نے میرا سکھ چین اور ادھر ودیا شالا میں آنے کا مقصد سب کچھ اتھل پتھل کر دیا۔ وہ ایک مسلمان لڑکی شکیلا رحمانی تھی جس کا کلکتہ کے ایک متوسط سے گھرانے سے تعلق تھا۔ وہ اپنے اسکول ٹیچر بوڑھے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جسے کلاسیکل فائن آرٹ سے جنون کی حد تک دلچسپی تھی۔ تنگ دست اور قدامت پسند ماں باپ کی مخالفت کے باوجود اس نے کسی نہ کسی طرح نکیتن میں داخلہ حاصل کر لیا۔ شکیلا جب پہلے روز کلاس میں آئی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شکیلا اپنے نام کی طرح شکیل اور سجل تو تھی ہی، مگر اس کی سہاتا میں نوچندی کی چاندنی کے مانند ایک علیحدہ سا نمرتا اور کوملتا تھی۔ میں ایک طرح سے اس کا استاد بھی تھا۔ پرانا اور معتمد طالب علم ہونے کے ناطے میں اکثر استادوں کی غیر حاضری کے دوران کلاسیں لے لیا کرتا تھا۔ میرے فارغ ہونے میں 2 سال باقی تھے جب وہ نئی داخل ہوئی تھی۔ وہ پیدائشی طور پہ ہی نابغہ تھی، سنگ تراشی، اور صرف سنگ تراشی ہی اس کا پہلا اور آخری جنون تھا جس میں وہ مزید جلا پیدا کرنے اور مستقبل میں اس فن کو پروفیشن بنانے کے لیے ڈپلومہ حاصل کرنے یہاں آئی تھی۔ شکیلا کو یہاں داخلہ بھی بڑی ترجیحی بنیادوں پہ ملا تھا۔ ایک تو آرٹ میں اس نے بڑے شاندار نمبر حاصل کر رکھے تھے، دوسرے اس نے مٹی، پتھر اور دھات سے جو کچھ تخلیق کیا ہوا تھا وہ اس قابل تھا کہ اس کے فنی، جمالیاتی اور ندرتی پہلوؤں پہ گھنٹوں بحث کی جا سکتی تھی۔ تیسری اہم چیز اس کی مسحور کن اور دل آویز شخصیت تھی۔ وہ خود بھی کسی یونانی صنم تراش کا تخلیق کردہ کوئی ایسا شاہکار تھی جسے تراشنے سنوارنے کے بعد اصنام گرد دیوانے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر اسی شاہکار سے سر پٹک پٹک کر جان سے ہار جاتے ہیں۔ اس کے آنے سے مجھے یوں لگا جیسے یہی ایک کمی تھی۔ میں نے جو کچھ پڑھا سیکھا اس پہ تکمیل کی آخری مہر شکیلا ہی لگائے گی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں، محنت، توجہ اور بے پناہ لگن کے باعث وہ بہت جلد اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی بہت آگے ایک نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لکیر پہ لکیر کھینچنے کے برعکس نئی جہتیں اور نئے اسلوب اختیار کرنا بھی جیسے اس کی فطرت و طبیعت میں شامل تھا۔ اس نے مجسمہ سازی اور اشکال تراشی میں ایسی نئی اختراعیں، طریقے، آسانیاں اور دلچسپیاں دریافت کی کہ اس فن اور ہنر کے بڑے بڑے استاد اور ماہر انگشتے بدنداں ہو کر رہ گئے۔ ان ساری کامرانیوں میں بہت حد تک میرا خلوص، توجہ اور محنت بھی شامل تھی۔ میں دن رات ایک مشفق استاد اور پرخلوص ساتھی کی طرح اس کی ریاضت اور محنت اور معاونت میں پیش رہتا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں ہر قیمت اور ہر حالت میں اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ میری زندگی کا ہر مقصد اب اس کی ذات پہ ہی آ کر رک گیا تھا۔ وہ کٹر مسلمان، 5 وقت نماز پڑھنے والی، سر اور بدن ڈھانپ کر رکھنے والی اور محرم اور نامحرم کے درمیان ایک واضح فرق روا رکھنے والی تھی، مگر ایک مشفق استاد کے طور پر میرا احترام اور عزت کرتی، نگاہیں جھکا کر اور ہر لحاظ سے ایک فاصلہ درمیان رکھ کر روابط رکھنے کی عادی تھی۔ البتہ میں اسے کسی اور نظر سے محسوس کرتا تھا۔ میرے اندر کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، مذہب، ماں باپ، حتیٰ کہ زندگی، کچھ بھی قربان کرنا پڑے، میں دریغ نہیں کروں گا۔ اگلے 1.5 برسوں میں شکیلا نے اتنا کام اور نام کر لیا کہ پورے بنگال اور ہندوستان میں اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ شانتی نکیتن میں میرا آخری سال تھا۔
ٹھیک 2 ماہ بعد میں یہاں سے فارغ ہو رہا تھا۔ اب میرے سامنے 2 آپشن تھے، ڈگریاں لے کر اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں یا پھر ایک استاد کی حیثیت سے یہیں رہ جاؤں۔ انہی دنوں گاؤں سے اچاریہ جی کا سندیش ملا کہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد فوراً واپس پلٹو۔ وہ اب ماندے رہنے لگے تھے اور پھر انہیں میرے بیاہ کی بھی چنتا تھی۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ میرے گاؤں پہنچتے ہی پتا جی نے مجھے لگن منڈپ پہ چڑھا دینا ہے، جبکہ میں شکیلا کو ہر قیمت پہ جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں کلکتہ کی نیشنل آرٹ گیلری نے شکیلا کے فن پاروں پر مشتمل ایک سولو نمائش کا اعلان کر دیا۔ شکیلا اور میں چند دیگر شاگردوں کے ساتھ بے حد مصروف تھے۔ وقت کم اور کام زیادہ تھا۔ کھانا پینا، آرام، سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نمائش کے بعد شکیلا پھر مڑ اور رک کر نہیں دیکھے گی۔ اسے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی اس نے کبھی تمنا کی ہوگی، جبکہ میری منزل کا ابھی کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ میری منزل ہے بھی کہ نہیں۔ یہ تو ایک طرح سے ایک ہاتھ کی تالی تھی جسے میں اپنے طور بجا رہا تھا۔ وہ مجھے استاد یعنی پتا سمان سمجھتی تھی اور میں اسے اپنی محبت کا آسمان سمجھتا تھا۔ میں اس سے کسی طور بھی اپنی محبت چاہت کا اظہار نہیں کر پایا تھا۔ وہ اتنی معصوم اور پاکیزہ روح تھی کہ اس کا سامنا ہوتے ہی میں جیسے سب کچھ بھول جاتا۔ اس کی شخصیت کی مقناطیسیت جیسے میرے خیالات، جذبات اور جرأت اظہار کو جکڑ لیتی، مگر مجھے باہر طور فوراً کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کرنا تھا۔ ایک رات ہم دونوں دیر تک بیٹھے اپنے اسٹوڈیو میں پتھروں کے چہرے رگڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اچانک کہنے لگا کہ شریمتی شکیلا جی، ان پتھروں کے چہروں میں ایک بات تو ہوتی ہے کہ یہ اپنے رنگ روپ اور رخ نہیں بدلتے، ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں، اور منش کا تو سب کچھ تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے چہرے کے پیچھے یا آگے کتنے اور چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلوص اصلی ہے اور اس کی نفرت نقلی ہے، اور نہ ہی اس کی خاموشی کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ یہ بھیتر سے بھی شانت ہے، اور یہ کہ اس کا شور شرابہ اس کی شوریدہ سری ہے۔ وہ ہاتھ روک کر مجھے خالی خالی نظروں تکنے لگی، پرنتو حسب توقع وہ خاموش ہی رہی اور مکھی کو اڑانے کے انداز میں سر جھٹک کر پھر اپنی رگڑ تگڑ میں مصروف ہو گئی۔ یہیں مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ کھردرے سخت بے حس پتھروں کو اپنے پرکار ہاتھوں کی ہنر اور لمس سے تراش خراش کر ملائمت، جاذبیت اور تاثر تو دے سکتی ہے، مگر شاید جیتے جاگتے حسیات، جذبات اور زندگی کی توانائیوں سے بھرپور کسی انسان کو ایک لمحہ بھر کی سچی خوشی نہیں دے سکتی۔ پتھروں، سنگریزوں اور ہتھوڑوں اوزاروں سے کھیلتے کھیلتے یہ خود بھی ایک بے روح، بے جان، بے رخ پتھر کی طرح بے حس اور سخت ہو گئی ہے۔ پریم پندھار، پریت کی ریت اور من کا میت، ایسے سندر کومل شبد شاید اب اس کے لیے بے معنی اور بے مقصد ہو چکے ہیں۔ میں نے اب اسے ایک دوسرے زاویے سے دیکھا۔ وہ بری طرح مشقت میں جٹی ہوئی تھی، جیسے وہ ایک سجل فنکار نہ ہو، سڑک کنارے پتھر روڑی کوٹنے والی دہاڑی دار مزدور ہو۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں بہت دنوں سے تمہیں ایک بات کہنے کی سوچ رہا ہوں، مگر کوئی ایسا مناسب سمے نہیں مل رہا تھا۔ آج اگر اجازت دو تو میں اپنے من کی کامنا کہہ دوں، اور اگر تمہیں میرا کوئی شبد برا لگے تو منہ سے مت کچھ کہنا۔ مجھے شمع کرتے ہوئے تم میرے ماتھے پہ ہلکا سا دباؤ ڈال دینا، میں سمجھ جاؤں گا، اور اگر تمہیں میری بات بری نہ لگے تو میرے ہونٹوں کو ہلکے سے چھو لینا۔ پھر میں نے من کڑا کر کے کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، میں جیون بھر تمہاری پوجا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں سر ڈالتے ہوئے خاموش ہو گیا کہ دیکھیے، میری قسمت میں ملن کی خوشیاں ہیں یا پھر برہا کے ہاڑے۔ کئی پل، کئی جنموں پہ بھاری سے بیت گئے۔ میری نگاہیں نیچے پڑے ہوئے ٹوٹے پھوٹے فالتو پتھروں سے اٹھیں، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میری قسمت سنوارنے یا بگاڑنے کے لیے اٹھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے بات کر کے وقت کے آگے حکم لگا دیا ہو۔ اتنی خاموشی، ایسی تنہائی، سر جھکائے جھکائے جب میرا دم سا گھٹنے لگا تو میں نے ہلکا سا سر اونچا کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ تو آگے پیچھے، پورب پچھم، دھرتی، آکاش،
جیسے سب سے نراش سی اپنی لگن میں یوں مگن تھی جیسے اس نے میری بات یا بکواس سنی ہی نہ ہو یا پھر غور ہی نہ کیا ہو۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ اس کے کانوں تلے جوں تک نہ رینگی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ پکارا تو وہ ہاتھ روکتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے اس کی ہرنی سی پھٹی پٹی وحشت بھری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا، ہاں، فی الحال تو صرف 2 لفظ یعنی مس شکیلا ہی کہے ہیں، پرنتو اس سے پہلے بھی کچھ کہا تھا، شاید وہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس نے بغیر آنکھیں جھپکائے بڑا سا سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، آپ نے اس سے پیشتر بھی مجھے کچھ کہا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنے مجسمے کی رگڑائی میں مشغول ہو جاتی، میں نے فوراً کہا، ہاں، میں نے بہت کچھ کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے خود بخود ہی میرے منہ سے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس نکل گئی، جیسے جال پھائی سے پھنسی ہوئی کوئی چڑیا ہلکی سی راہ پا کر پھر سے نکل جائے۔ وہ بٹ بٹ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا ہو۔ وہ میرے پاؤں پہ اپنا پولا سا سر دھرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری بدھی میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، پلیز کیا آپ وہ سب کچھ دوبارہ سے دہرا سکتے ہیں؟ میں اب ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ جواب میں یہی کہہ سکا، مس شکیلا، شاید اب میں وہ کچھ نہ کہہ سکوں، بھگوان جانے وہ کچھ بھی میرے منہ سے کیسے اور کیوں نکل گیا تھا۔ وہ بولی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھلی اور معقول بات دوبارہ نہ دہرائی جا سکتی ہو۔ الاپ، تان، بال، بول، بات، مقولہ، کوئی اچھی کویتا، پیارا سا شعر، سندر سا نام، خواہش، خواب، خوبی، کچھ بھی جو ریپیٹ کرنے سے کانوں کو بھلا لگے، من کو بھائے، آنکھوں میں مستی سے چھلک اٹھے، انگ انگ سرشار ہو جائے، ایسی بات جو کرنے سے اپنا اور اگلے کا مان بھرم بڑھے، دوبارہ نہ دہرائی جا سکتی ہو۔ پلیز آپ منو ان وہی کچھ دوبارہ کہہ دیں۔ وہ بچوں سے ضد کرنے لگی تو میں نے کہا، مس شکیلا، میں اسی ماہ یہاں سے فارغ ہو رہا ہوں۔ میرے پتا جی میری واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور مجھے یہ علم ہے کہ میرے وہاں پہنچتے ہی میرا بیاہ کر دیا جائے گا، گاؤں برادری کی کسی ایسی لڑکی سے جسے میں نے دیکھا تک نہ ہوگا۔ کلکتہ جیسے شہر اور شانتی نکیتن جیسی ودیا شالا میں ایک لمبی مدت تک رہنے والا علم حاصل کرنے کے بعد میں شاید اب اپنے پتا جی کے وچار کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کر سکوں۔ کچھ میرے اپنے بھی آدرش ہیں، کامنائیں اور خیالات ہیں۔ میں بھی اپنے پراپت لبد اور ہنسائی چھیج کو ٹٹولنے کا ادھیکار رکھتا ہوں۔ میں بہت دنوں سے اپنے من میں ایک کومل سی کامنا چھپائے بیٹھا ہوں، زبان پر لاتے ہوئے ہچکچاتا رہا کہ کہیں آپ برا نہ مان جائیں۔ آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ پریم کے اندھے پن میں پرش ذات پات نفع نقصان نہیں دیکھتا، وہ تو صرف چاہ لیتا ہے اور پھر اپنی چاہ کو پانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ ہار، جیت، بدنامی، رسوائی، زندگی موت سے بے نیاز ہو کر وہ اپنی ہی راہ پہ لگا رہتا ہے اور میں بھی اس درگھٹنا میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے بھی ایک ایسی ہی سندر سی دیوی دیکھ رکھی ہے جسے پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہی میرے سپنوں کی رانی ہے، یہی وہ ہستی ہے جس کا ہر انگ میرا من بھاونا ہے، اور اگر ہو تو صرف یہی میری جیون ساتھی ہو سکتی ہے۔ میں اس کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ سکتا ہوں۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی اور دھرم دین میں بھی الگ ہے، مگر ہم دونوں کا بھیتر کا رنگ سنگ ایک جیسا ہے۔ ہم دونوں کا پرسنگ بھی ایک ہی چنتا اور ایک ہی آدرش لیے ہوئے ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ چہرے کا گلاب رکھے مجھے دیکھ بھی رہی تھی اور شاید سن بھی رہی تھی۔ مجھے پل کی پل اپنی جانب متوجہ پا کر کہنے لگی، سر، آپ تو بڑے بھاگوان ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی دیوی سمان کنیا ملی جو آپ کی من بھاونا بھی ہے اور من کامنا بھی۔ باقی رہی بات ذات پات اور عمر میں چھوٹے بڑے کی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ دونوں کے ملاپ کی رکاوٹ بنے، بلکہ میری یوجنا یہ ہے کہ آپ فوراً اس کنیا کے کانوں میں اپنی کتھا کہانی کہہ ڈالیں۔ میں نے کہا، مصیبت یہی ہے کہ یہ سب کچھ ون وے ہے۔ یہ تو اس پہ پرگھٹ ہی نہیں کہ میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ بات کھولنے سے کہیں الٹا کھلارا ہی نہ پڑ جائے۔
آس نراس کا رہا سہا سواد بھی نہ مارا جائے۔ وہ ہمدردانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، اس طرح خاموش رہنے سے بھی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اگر اسے علم ہی نہ ہو کہ کوئی اس حد تک اسے چاہتا ہے تو وہ کوئی اچھا برا فیصلہ کیسے کر پائے گی؟ سیانے کہتے ہیں کہ نفرت اور محبت کا اظہار دشمن اور دوست سے کر دینا چاہیے۔ اس طرح منش اپنی نظر ذات میں پراپر اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ سیانے یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ شریر کا روگ سیانے کو، من کا روگ متوا کو، اور آتما کا روگ کسی اتم اچاریہ کو بتا دینا چاہیے تاکہ بات بگڑنے سے پہلے کوئی اپائے کیا جا سکے۔ وہ کسی مہا گیانی کی مانند مجھے اپدیش دے رہی تھی اور میں سجل سجل نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناری دھیان گیان عقل سمجھ اور بدھی بدھمان کی باتیں کرتی ہوئی بڑی جھوٹی اور مصنوعی سی لگتی ہے، مگر وہ تو یہ باتیں کرتی ہوئی بڑی سچی اور اچھی لگ رہی تھی۔ میں باتیں تو کیا سن رہا تھا، صرف بٹر بٹر اسے تکے جا رہا تھا۔ اس طرح دیکھنے سے وہ میرے سر ہو گئی، جھجکتے ہوئے بولی، سر، آپ یوں عجیب سی نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ بس ایسی ہی باتیں کرتے کرتے رات اچھی خاصی بھیگ چکی تھی، جیسے ابھی یہاں بھیگ رہی ہے۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے اس کے چالو بات کے درمیان لقمہ لگایا تھا۔ مکھیا جی کی باتیں مزیدار اور بہت ہی دلچسپ تھیں، اور میں انہیں کسی نقطہ عروج کی جستجو میں سن رہا تھا جہاں مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ مکھیا جی نے مجھے یہاں کیوں روکا تھا، ان کے چھپے ڈھکے چہرے کا کیا اسرار ہے، اور میں اس تمام کتھا کہانی میں کہاں پہ واقع ہوا ہوں۔ آپ شاید میری بے رنگ سے گفتگو سے بور ہو رہے ہوں گے، مجھے چھما کریں، شاید مجھے ایسی طویل بات شروع نہیں کرنی چاہیے تھی، پرنتو میں بھی مجبور ہوں۔ جیون بھر کی کتھا پل دو پل میں تو سنائی نہیں جا سکتی۔ میں نے کئی سالوں پہ پنجے گاڑے ہوئے یہ امر کہانی چند منٹوں میں آپ کو پرب پرتیت کر دی ہے، اور یہ آپ کا پرچک پرتاب ہی ہے کہ میں نے اتنا بول بچن کر لیا، ورنہ میں تو چند شبد بھی سیدھے اور سکت سے نہیں کہہ سن پاتا۔ شاید وہ روحانسو سا ہو کر چپ پڑ گیا تھا۔ مکھیا جی، اپنی کتھا کا انت تو کیجیے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ وہ بڑے شکستہ سے بولے، خان صاحب، میرا انت اتم تو آپ کی کرپا سے ہی ہوگا۔ وہ ہاتھ باندھے کہنے لگے، آگیا ملے تو بات کو انت اتیر چڑھا لوں۔ میرے جی کہنے پہ انہوں نے بات پھر اسی رات سے شروع کی جدھر وہ مس شکیلا کے ساتھ بیٹھے اسے اپنا حال دل سنا رہے تھے۔ وہ سن رہی تھی اور میں سنا رہا تھا۔ سنتے سنتے شکیلا کو جیسے اونگ سی لگ گئی۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کے آنگن میں دھوپ اور چھاؤں کی طرح نندیا کی رتیاں بھی بڑی شتابی اور خانہ خرابی سے اترتی ہیں۔ اکھیوں کے جھروکے خود بخود ہی بند ہونے لگتے ہیں۔ اپنی بات کے دوران میں نے یوں ہی شکیلا کی طرف دھیان دیا تو وہ کسی معصوم بالک کی مانند نندیا کے پالنے میں مزے سے جھولنے لے رہی تھی۔ ہونٹوں کے آلوچے اور ٹھوڑی کا شفتالو کیا کیا رنگے بہار دکھا رہے تھے۔ بھاری پپوٹوں والے نین دریچوں کے پٹ پوری طرح سے بند نہیں تھے، جیسے کسی درشن پیاسے نے اپنے پیا کی دید درشن کی خاطر خود ہی ہلکے سے کھلے رکھے ہوں۔ بنگال کی سیاہ لامبی زلفوں نے اپنا ایک الگ سا جادو جگا رکھا تھا۔ ریگ مال ابھی تک اس کی انگلیوں کی گرفت میں تھا اور اسٹوڈیو کا ایپرن بھی گلے میں پڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے ریگ مال کا گھسا ہوا ٹکڑا اس کی انگلیوں سے علیحدہ کیا، اس کا قدرے مڑا ہوا بازو سیدھا کرتے ہوئے اسے وہیں لٹا دیا، اس بالک کی طرح جو دن بھر کھیلنے کودنے کی تھکاوٹ سے ٹوٹ کر بے سد سا پڑ گیا ہو، جو جگہ دیکھے نہ اوڑھنا بچھونا بھالے۔